إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل وصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نزع في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظ زوجها فإن أبى نزع في وجهه الماء. رواہ ابو داؤد. محترم قابل قدر حاضرین، اللہ کی تعریف و توصیف، بڑائی بزرگی، حمد و ثنا کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ہم آپ سب کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے مغرب کی نماز ادا کر لی ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم بیٹھ کر کے اللہ کے دین کو سمجھیں اور سمجھ کر کے اللہ سے عمل کی توفیق مانگیں. دیکھیے حاضرین، 1 مہینہ پہلے بھی میرا آنا ہوا تھا. اس وقت ہمارے فاضل جواں عبدالمنان صاحب ندوی حفظہ اللہ تھے اور جاوید صاحب سنابلی تھے. جاوید صاحب کا بیان مدرسے میں ہوا تھا اور شیخ کا بیان اسی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد ہوا تھا. لگا کہ بہرحال پیپاڑ شہر میں الحمدللہ دین کا ماحول اچھا ہے. شہر میں گھسنے کے بعد چہروں پہ داڑھیاں دیکھنا، دینی ماحول میں رچا بسا دیکھنا، لیکن فکر یہ ہوئی کہ بزرگوں میں یہ چیز دکھائی دے رہی ہے، جماع میں نہیں دکھائی دے رہی. ابھی تعداد میں نے معائنہ کیا، نگاہ دوڑا کے دیکھا تو ہمارے بزرگوں کی تعداد زیادہ ملی. تو آپ کو خوش بھی ہونا، فکر بھی ہونا ہے. خوشی اس معنی کر کے ہونا ہے کہ آپ میں سے جن کی عمر آج 60-70 سال کی ہے، اتنا زمانہ گزرنے کے بعد ماں باپ کی کیسی تربیت ملی تھی کہ آج الحمدللہ اس پہ ہم سب قائم و دائم ہیں. وہی ہمارے جوان اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں، ان کے زیر تربیت پلے ہیں، لیکن آج غافل دکھائی دے رہے ہیں. تو ہمارے عزیزم سراج صاحب نے عنوان دیا تھا. ابھی آواز اگر مائک کے باہر جا رہی ہے تو اچھی بات، نہیں جا رہی تو کوئی بات نہیں، لیکن جتنے موجود ہیں اس کو میرے گفتگو کو مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی ہے تو تھوڑا سا پس منظر کے طریقے سے میں بتلا دوں کہ یہ سورہ توبہ کے جہاں سے میں نے تلاوت کی ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے کردار کا نقشہ کھینچا ہے. ہم سب صاحب ایمان ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر، اس کا احسان. لیکن لفظ منافق کا جملہ بولنے کے بعد اتنا آپ کے دل بات رکھنی ہوگی، جس کے دل میں اسلام کے خلاف آگ جل رہی ہو، زبان سے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، اس کا نام منافق ہے. اللہ تعالیٰ نے
मुनाफिकीन की कमियों को नकल करने के बाद बड़े फखरिया अंदाज में कहा है, लेकिन जो साहिब ईमान हैं, जिनको ईमान की रोशनी मिल चुकी है, ईमान पे कायम व दायम हैं, उनके बिल्कुल उल्टा इनके पास जो खूबियां हैं वो काबिल सराहनीय है। अब उन खूबियों को देखा जाए। आप जितनी तादाद में मौजूद हैं कोई बात नहीं, तादाद की कमी ज्यादती का शिकवा ईमान वाले नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर खुशी होगी जिन खूबियों की सराहना ने अल्लाह ने ईमान वालों को किया है, इतना तो चेक करना होगा क्या खूबियां हमारे पास हैं कि नहीं है। नंबर 1, वल मुमिनूना वल मुमिनातु बअदुहुम औलिया बास। मोमिन मर्द मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। मुनाफिक भी हैं लेकिन उनकी दोस्ती दुनिया तक है और दीन के खिलाफ दोस्ती है। ईमान वाले ईमान में जबे रहने के लिए, ईमान के बेड़े को आगे बढ़ाने के लिए सर जोड़कर मोहब्बत प्यार के साथ अल्लाह के दीन को आगे लेके चलने में रवां है। मोमिन मर्द मोमिन औरतें आपस दूसरे के दोस्त हैं। लफ्ज़ मोमिन ईमान वाला। अल्लाह फरमाता है मोमिन मर्द मोमिन औरतें आपस में दूसरे के दोस्त हैं। आगे हदीस पढ़ लीजिए, अल मोमिन लिल मोमिन कल बुनियान यशुद्दु बादुहु बादा। मोमिन मोमिन के लिए मिसले दीवार की है जिसकी एक कड़ी दूसरे को मजबूत करती है। ये दीवार अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी है, जितने मजमे से बनकर तैयार है सब आपस में जुड़े हुए हैं। किसी की शिकायत नहीं कि मैं नीचे सड़ रहा हूं, मुझे ऊपर होना चाहिए था। जो कैफियत इसकी है, समाज में ईमान वालों जब ऐसे हम बन जाएंगे तो जैसे आज इसके साए तले अमन व ईमान है, सुकून है, इंशाअल्लाह समाज में ऐसा अमन व अमान का एक माहौल बनेगा। तो मोमिन मर्दों मोमिन औरतों आपस में दूसरे के दोस्त हो। अब मेरा उन्वान है दावते दीन में खातिन का किरदार। इन दीन की दावत में हमारे नबी के जमाना की सहाबियात ने दीन पे कैसे चले हैं, दीन कैसे आम किया है, समाज इसका बोलबाला कैसे किया है। तो अल्लाह फरमाता है जो भलाई का हुक्म देते हैं बुराई से रोकते हैं। इस नुक्ते को आप समझे कैसे, भलाई का हुक्म देने के लिए मैं आपके बीच बैठा हुआ हूं। आप हमारे दीनी भाई हैं, इसमें हम किसी के बेटे भी होंगे, कोई हमारा भाई होगा। अल्लाह ने दीन की अमानत मुझे दिया, मैं इस अमानत को आपके हवाले कर रहा हूं। तो मर्द मर्दों में कर रहे हैं क्या? इस पीपाड़ शहर में किसी मोहल्ले, किसी समाज, किसी इलाके में ऐसा भी हुआ कि औरतों की जमात ने, समाज ने ये फिक्र दिखाया हो कि मर्द तो अपना काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर ये फिक्र जाग जाए तो पता चले जैसे गाड़ी का 2 पहिया होता है, एक न रहे तो अधूरा हो जाता है, 4 पहिया होता है, एक रहे अधूरा हो जाए। तो इस मुसलमानों, मोमिन मर्द मोमिन औरत दोनों मिलकर के अल्लाह के दीन पे चलने वाले भी हैं, चलाने वाले भी हैं, आम करने वाले भी हैं। लिहाजा नुक्ता ये बतलाना था, जितनी फिक्रमंदी से आप मेरे बातें सुन रहे हो, जरूरत इस बात की है, दूर नहीं जाना है, किसी घर में, किसी बड़े हाल में जहां औरतें जमा हो सके, यही फिक्र उनके अंदर भी हो। क्या मेरी शादी हुई तो शादी के बाद सिर्फ मेरा इतना काम है, टाइम से खाना बना देना, रसोई घर के कप को सजा देना, लोग कपड़ा धुल देना, यही काम रह गया है? अगर इसको काट के अलग कर दीजिएगा तो हमें कहा गया था कि 25 मिनट गुफ्तगू करनी है, मैं इसको कैसे फैलाऊंगा? मगर इसको फैलाना शुरू कर दूंगा तो आपको पता चलेगा इस्लाम ने सबसे पहली नेमत, यहाँ हमारे शेख मोहतरम मौजूद हैं और हमारे बुजुर्गान मौजूद हैं, मुमकिन है तकरीर आपने कहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको नुक्ता बतला रहा हूँ। इस नुक्ते को याद करके अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को बतलाइएगा।
کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی اسلام کی نعمت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، لیکن سوال بناؤ اس کے بعد سب سے پہلے نعمت کس کو ملی؟ سوال بنا لیجئے اپنے آپ کو۔ نبی کو اسلام ملا غار حرا کے اندر، لیکن سب سے پہلے اسلام کس کو ملا ہے؟ تو تاریخ سے پوچھئے گا تو جواب ملے گا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ اللہ کے نبی تو نبی ہیں، نبوت کا تاج آپ نے پہنا ہے، لیکن سب سے پہلے اس دھرتی پہ اسلام کی نعمت اگر آئی ہے تو عورت تیرے پاس آئی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مرد نہیں آگے آیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے نعمت اسلام حضرت خدیجہ کو دیا ہے۔ تاریخ خمیس کے حوالے سے بات سمجھیے گا، خدیجہ نے فخریہ طور پہ کہا کہ میں نے نبی کو نبوت کا مقام پایا سوموار کے دن، اسی دن میں نے نبی کے ساتھ جبریل کے ساتھ پیچھے امامت میں شرکت کی۔ سمجھے آپ؟ اگرچہ بعد میں ابوبکر آ رہے ہیں اور علی آ رہے ہیں، زید بن حارثہ، اور بات کی بات ہے، تو اگر آج یہ بات اپنے گھر میں کہو کہ اللہ کا بڑا شکر اس کا احسان ہے، میری بیوی اسلام سے سب سے پہلے تیرے آگوش میں آیا ہے، اور آج تیرا کام کتنا رہ گیا ہے۔ اگر گھر میں کھیتی باڑی ہے، کھیتی باڑی میں لگ جانا، کھانا پکانا اس میں لگ جانا، ماں بقیہ بہت کچھ کرنا، تو بال بچوں خیال کرنا، لیکن جتنی فکر آپ ہم کو ہے اتنی ہی فکر عورتوں کو بھی ہونی ہے۔ اور جب سماج میں دونوں کی فکر برابر ہو جائے گی تو انشاءاللہ سماج کا رونا نہیں ہوگا کہ بچہ گر رہا ہے، یہ جمع ہو کر شراب نوش ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، دونوں کی طاقت لگ رہی ہے سنوارنے میں۔ اس لیے اس خوبی کی یاد کیجیے کہ مومنوں ہماری خوبی کیا ہے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھ لی، سب نکل بھی گئے، کوئی بات نہیں ہے، ضرورت کا تقاضا نکل گئے ہوں گے، ہماری ذمہ داری تھی اطلاع کر دینا۔ آپ بیٹھ گئے، اللہ نے آپ کو رحمت کے سائے میں داخل فرما دیا، فرشتے ہماری باتیں سن رہے ہیں، اللہ نے ان کو یہاں بھیج رکھا ہے، جو کسی کام کے لیے بھیج رکھا ہے کہ جہاں ذکر کی مجلس ہو فرشتے گھیرا بنا کے بیٹھ جائیں۔ ٹھیک، جو نکل گئے کوئی مجبوری ہوگی، لیکن اب یہ بات سمجھنی ہے کہ ہماری سراہنہ اللہ نے کیا، مومن مرد بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے ہیں۔ بھلائی کا پرچارک کیسے بننا ہے؟ مغرب میں نماز پڑھ کے گھر پہ پہنچا، فکر جتایا، آپ نے سب نے پڑھا، کیوں نہیں پڑھا؟ یہ بلڈنگ میری ہے، یہ مکان میرا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد گھر تیار کیا ہوں، اگر اس گھر میں بے دینی کا ماحول رہے گا سب کو نکال باہر کر دوں گا۔ یہ رسی ٹائٹ کیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا۔ لے دے کر کے میرا زمانہ بڑھاپے کا ہے، لاٹھی کے سہارا اولاد ہے، اگر نکال باہر کر دے کیا ہوگا؟ نہیں، آپ کی نگہبانی کا مالک اللہ ہے۔ کبھی داماد کام آتا ہے، بیٹے رہ کے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک نقطہ، بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ یہ بھی ہے، اس دھرتی پہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی امتیں آئی ہیں ان ساری امت میں سب سے افضل امت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن کس خوبی کے تحت؟ بھلائی کے تم پرچارک ہو، برائی سے روکتے ہو۔ جب بھلائی کے پرچارک ہو، برائی سے روکتے ہو، تب یہ نعمت ملے گی کہ ساری امت میں سب سے افضل امت امت محمدیہ ہے۔ اس کو نکال باہر کر دیجئے، فضیلت ختم ہو جائے گی، یہ فضیلت ختم ہو جائے گی۔ اور تیسرا نقطہ، جس سماج میں یہ تقریر میں کر رہا ہوں نا، آپ سن رہے ہیں، سماج سن رہا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، پھر کہو اللہ نہ کرے، سماج بے دین ہو جائے، مسجد ویران ہو جائے، لیکن جب تک سماج میں بھلائی کے پرچارک رہیں گے، برائی سے روکنے والے رہیں گے، تب تک ایسی بستی پہ، ایسے محلہ پہ، ایسے گاؤں میں اللہ کا قہر نہیں برسے گا۔ یہ آپ سمجھیے گا، بات سمجھ میں آئی؟ یہ بھلائی جو عام کرنے کی دعوت آپ دے رہے ہو،
برائی سے روکنے کی کوشش کر رہے ہو، جب تک یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا تب تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، بات کی بات ہے۔ پتا چلا اللہ اپنے دین کو کہاں سے کہاں تک لے کر جانا چاہتا ہے۔ جہاں سے سورج نکل رہا ہے، جہاں تک ڈوبے گا، وہاں تک اللہ کے دین کو پہنچنا ہے۔ پہنچانے کے لیے درخت نہیں آئے گا، پہاڑ نہیں آئے گا، شجر نہیں آئیں گے، اللہ انسان سے کام لے گا۔ فرق اتنا ہے، آج امانت ہمارے حوالے ہے، کل یہ امانت ہم سے چھن سکتی ہے اور ان کے پاس چلی جائے گی، اللہ ان کو اس کے لیے کھڑا کر دے گا۔ لہذا بھلائی کا پرچارک مرد اگر ہے تو عورت کو بھی ہونا ہے، برائی سے روکنا جہاں مردوں کو ہے وہاں عورتوں کو بھی ہے۔ تو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ کرے خوبی ہماری ماؤں کے پاس بھی ہو، ٹھیک؟ تو بھلائی کا حکم، برائی سے روکنا، نماز قائم، زکوٰۃ دینا، اور ہر حال میں اللہ اس کے رسول کا کہاں ماننا، ٹھیک ہے؟ اپنی زندگی کو، اسلام کو آئینے کی شکل میں رکھو۔ میرا چلنا پھرنا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا سب پھیلا دیجئے، کیا اسلام کے آئینے کی طرح صحیح ہے؟ ایک گلاس پانی ہاتھ میں لوں، کیسے پینا ہے؟ مولانا صاحب بیٹھ کیجئے، دائیں ہاتھ میں لیجئے، 3 سانسیں پیجئے، ایک چھوٹی سی بات۔ اس ناطے زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر موڑ کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے والوں پر اللہ نے آگے کہا فرمایا، آپ خوبیاں گن رہے ہیں، بھلائی کے پرچارک ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ہر حال میں اللہ اس رسول کو کہاں مانتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ان قریب رحمتوں کی بارش کرے گا۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہے میں اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤں؟ اللہ تو مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم ارحمنا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو پتہ چلا ایک ایمان والا ہر موڑ پہ اپنے لیے اسی چیز کا طالب ہے، اللہ تو مجھے اپنے رحمت کے سائے میں داخل فرما لے۔ پھر ایک نقطہ اور آگے بتا دوں، یہ کیسے معلوم ہو کہ میں آج صبح سے شام کا زمانہ گزار لیا، گزارنے کے بعد کیسے دل کو اطمینان ہو کہ آج میری پوری زندگی اللہ کی رحمت کے سائے میں گزر گئی؟ سوال آپ خود بنا لو، میں سوال بنا کے جواب بھی دے رہا ہوں۔ یہ تو دعا پڑھی کہ ان 4 خوبیوں کے حاملین اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ پھر سوال بن گیا، آج صبح سے شام تک میں نے جو بھی کچھ کیا کیسے پتا چل جائے کہ اللہ کی توفیق سے آج میں اس کی رحمت کے سائے میں گزارا ہوں؟ تو 13ویں پارے کی شروعات جہاں سے ہوتی اس کو پڑھیے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، زلیخا کا واقعہ چل رہا ہے، گفتگو لمبی نہیں کرنی ہے، اتنا ذہن میں رکھیے۔ حضرت یوسف فرما رہے ہیں میں اپنے نفس کی پاکی نہیں بیان کرتا ہوں، نفس تو برائی چلاتا ہی چلاتا ہے، لیکن جس کے اوپر میرے رب کی رحمت ہوتی ہے وہی گناہ سے بچ پاتا ہے۔ تو پوائنٹ کیا بنا، اگر اللہ کی توفیق سے صبح سے لے کر شام تک مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا تو مجھے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ آج میرا زمانہ پورا جو گزرا ہے تو رحمت کے سائے میں گزرا ہے۔ دلیل یہ آیت ہے کہ میں جوان ایک بچہ تھا، زلیخا تھی، لیکن ان سارے حالات کے باوجود میں گناہوں سے بچا کیسے؟ یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ نے بچا لیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو مجھے بتلانا یہ ہے نقطے کے تحت، حقیقت میں
یہی تڑپ، یہی جذبہ ہماری ماؤں بہنوں میں کیسے پیدا ہو؟ اگر یہ کام آپ کے سماج میں جاری ساری ہے تو میں بات اپنی واپس لیتا ہوں، میں نہیں کہوں گا۔ اگر نہیں ہے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ الحمدللہ آپ جمعہ کا خطبہ سن لیتے ہو، مولانا درس سن لیتے ہو، عورتوں کو موقع کب ملتا ہے؟ سوال بناؤ تو صحیح، کب ملتا ہے؟ کون سا اجتماع ہوتا ہے؟ یہ 15 دن میں 2 بار تقریر کروں گا، امام صاحب مہینے میں 4 بار کریں گے۔ عورتیں کب اس کا فائدہ اٹھائیں گی؟ ان کی ایمان میں روشنی پیدا کب آئے گی؟ شوق کیسے پیدا ہوگا؟ فکر کیسے جتائی جائے گی؟ لہذا میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، اپنی بات دیکھ رہا ہوں، میں چاہوں گا میں فٹافٹ اپنی باتیں گنا دوں۔ دیکھیے، اب ہم کسی اور کے پاس نہ جائیں، میری بیوی ہے، میرا شوہر ہے، ان کو دیکھتے ہیں۔ شروعات یہیں سے ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ آدم اور حوا کا رشتہ قائم ہوا، دنیا پھیلی، لہذا ہمیں سماج میں سب کے پاس نہیں جانا ہے۔ اب دیکھنا ہے اسلامی ہدایات میں میاں بیوی کا کردار کیا ہے۔ حدیث پڑھیے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأتہ۔ میری شروعاتی بات یہی چلی ہے، ان قریب اللہ ایسے خوبیوں کے حاملین پہ اپنی رحمت کی بارش کرے گا، اور جو گناہوں سے بچے گا اسے اللہ کی رحمت یقیناً تھی۔ پھر آئیے، نبی کی دعا ہے، سارے انبیاء مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، جن کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، رحم اللہ رجلا، اللہ رحم فرمائے ایسے مرد پہ، قام من اللیل، جو رات کو اٹھے، فصلی، نماز پڑھے، وایقظ امرأتہ، اور اپنی بیوی کو جگائے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ یعنی اسلام یہ تصور نہیں ہے کہ میری بھی بے نمازی ہوگی، لیکن آج حالات ایسے ہی ہیں۔ پھر دعا کیجیے، نبی دعا کرے اللہ رحم فرماوے ایسے مرد پہ کہ رات کو اٹھے، بیوی کو بیدار کرے، اگر نہ اٹھے تو اس کے چہرے پانی کا چھاٹا مارے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، باب قیام اللیل کی روایت موجود ہے۔ پہلے دیکھیے شوہر کتنا فکر مند ہے کہ اللہ تو نے مجھے بیوی کا جوڑا دے رکھا ہے، میں تیری جنت میں جانے کی چاہت رکھتا ہوں، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ میری قبر نور سے بھری رہے، اللہ میری قبر میں کہ رحمتوں کی بارش ہو، اللہ حشر کے میدان میں جب میں اٹھوں اللہ تیری رحمت کے سائے میں ہوں، اللہ پل صراط پہ چلوں تو آسانی سے گزر جاؤں، اللہ نعمت دائیں ہاتھ میں ہو، اللہ یہ ساری خوبیاں اللہ میری بیوی کو مل جائے۔ اس لیے اکیلے اٹھوں تو نہیں، بیوی کو جگاؤں۔ یہ فکر کس کی ہوئی؟ شوہر کی ہوئی۔ اللہ رحم فرمائے اسے مرد پہ جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے، نماز تہجد پڑھے اور بیوی کو بیدار کرے۔ اگر انکار کرے تو پانی سے چھاٹا مار کے بیدار کر ہی لے، اور اگر پھیلانا چاہوں، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن نہیں 2 دن 6 مہینے لگاتار اپنے بیٹی فاطمہ اور داماد علی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اسی تہجد کی نماز کے لیے۔ دیکھ لیجیے، اللہ گواہ ہے۔ اب آگے چلیے، رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت وایقظ زوجها فإن أبى نزع في وجهه الماء۔ اللہ رحم فرماوے ایسی عورت پہ کہ اللہ دعا نہیں قبول کرے گا، نبی دعا کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ رحم فرمائے ایسی عورت پہ جو رات کو اٹھے، نماز پڑھے، شوہر کو بیدار کرے، اگر شوہر اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے چہرے پانی کا چھاٹا مارے۔ ٹھیک ہے، سوال بنتا ہے کہ عہد صحابیات میں ایسی بیویاں تھیں جنہوں نے اپنے شوہر کو اسلام کی ڈگر پہ لا کے کھڑا کیا؟ ایسی بیویاں تھیں جنہوں نے اپنے شوہر کو دین کے پیغام سے بالکل ربیز کر دیا؟ امرہ نامیہ صحابیہ ہیں، امرہ نامی صحابیہ ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کو
بیدار کرنے کے لیے بڑے عجیب انداز سے نصیحت کیا، میرے شوہر نامدار بیدار ہو جاؤ، میرے شوہر نامدار بیدار ہو جاؤ، ہم سے پہلے کے لوگ جو نیکیوں کا ذخیرہ جمع کیے تھے وہ لے کے چلتے بنے، ہم ان کے پیچھے ہیں، ہماری منزل بہت دور ہے اور زاد راہ بہت کم ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے، مفہوم سمجھ میں آیا؟ یہ کوئی دنیا کا راستہ نہیں ہے، اشارہ تھا کہ ہم سے پہلے جو بزرگان دین اپنے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کیے وہ ضائع ان کے ہاتھ سے نہیں ہوا، سمیٹ کے اللہ کے حوالے ہو گئے، اور ہم ہیں، ہمارے پاس توشہ تھوڑا ہے، منزل لمبی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے راستے میں ہم چوک جائیں۔ ٹھیک ہے حاضرین، آپ سمجھیں اس بات کو، میں بڑے درد سے باتیں کہنا چاہوں گا، مجھے خوشی ہے آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کرے ہمارا دل بدل جائے، ہمارے اندر ایک جوش پیدا ہو جائے، ہماری آنکھیں نم ہو جائیں، ہمیں اپانی فکر بڑھ جائے، تو آج کے پروگرام کامیاب ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب گفتگو چلی تھی ہماری کہ دین کی دعوت میں خاتون کا کردار، تو ہم نمبر 1 پہ خدیجہ کو لیں گے، نمبر 2 ام سلیم کے لیں گے، انشاءاللہ 8 بجے میں بات پوری کر دوں گا، آگے لے جاؤں گا تاکہ آپ کو تکلیف بھی نہ ہو، کیونکہ تقریر وہی اچھی ہوتی ہے کہ فوراً بات روک دی جائے، تو جیسے آپ کے گلاس سے کو کھینچ لیا جائے پیتے ہوئے اور آپ کو تڑپ پیدا ہو جائے، مجھے ابھی اور پینا تھا، گلاس کھینچا کیوں؟ اس تقریر میں جان ہوتی ہے، اتنا بولا کہ آپ سیراب ہو جاؤ، کب بھاگوں، ایسی تقریر جامع نہیں ہوتی ہے۔ لہذا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات بتلاتا ہوں آپ کو، مکی دور ہے، ایک قافلہ نبی سے ملنے کے لیے آیا ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں ہیں، بخار سے جسم کانپ رہا ہے، چادر جو آپ کے جسم پہ ہے بخار سے گر رہی ہے۔ علی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے اندر آنے کی اجازت کی مانگی، اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی ایک جماعت آئی ہوئی ہے آپ سے ملنا چاہتی ہے، آپ حکم دیں تو اندر آئیں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو کے چلنے لگے، خدیجہ آئیں اور آپ کے دونوں کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ اللہ کے نبی ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جماعت آئی ہے رکی رہے گی، تھوڑا آپ کو افاقہ ہوگا تو آپ جائیے گا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے خدیجہ کو جو ایک نقطے کی بات کہی، وہی آج ہمیں دعا کرنی چاہیے ایسی ہماری بیوی ہو۔ خدیجہ، اللہ نے تجھ کو میرا جوڑا بنایا ہے، تو میری بیوی ہے، جب تو میری بیوی ہے تو اللہ نے تجھ کو میرے لیے اس ناطے جوڑا ہے تاکہ دین کی دعوت میں تو میری مددگار ثابت ہو، میرے راستے کا روڑا مت بن۔ یہ کہہ کر آگے چلنے لگے، ٹھیک ہے، میرے راستے کا روڑا مت بن، اللہ نے تجھے اس ناطے بنایا ہے تاکہ تو میرے دین کی دعوت میں مددگار ثابت ہو۔ لگے ہاتھوں وہ حدیث بھی سن لیجیے، حضرت ثوبان فرماتے ہیں جب زکوٰۃ کے بارے میں آیت نازل ہوئی، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے مال کو گرما کر ان کی پیشانی کو ڈھاہا جائے گا۔ صحابہ بے چین ہو گئے، ہم کون سا مال جمع کریں؟ حضرت عمر نے کہا تم سب ٹھہرو، میں پتہ لگا کہ نبی کے پاس آتا ہوں۔ حضرت ثوبان کہتے میں بھی پیچھے چل پڑا، آئے نبی سے واقعہ بیان فرمایا، جبکہ یہاں ایک بات سمجھنی ہے، جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ دے دے اس مال کو آگ میں نہیں تپایا جائے گا، یہ اس مال کی بات ہے جس زکوٰۃ نکالی نہیں گئی ہو۔ لیکن صحابہ کو فکر تھی، سب لوگ غم میں بیٹھ گئے، تو آپ نے فرمایا اب تمہیں کیا جمع کرنا چاہیے، اس کی چاہت رکھتے ہو، آؤ قلباً شاکرا لساناً ذاکرا وامرأتاً تعین علی امر الآخرہ، جاؤ چاہتے ہو شکر گزار دل اللہ سے مانگو، ایسا دل اللہ دے جو میری نعمت کی شکرگزاری کرنے والا ہو،
ایسی زبان ہو جو ہمیشہ اللہ کی ذکر میں ڈوبی ہوئی ہو۔ نمبر 3 وامرأتن مؤمنتن، ایسی ایمان والی عورت ہو جو تمہارے آخر کا ہر موڑ مددگار ثابت ہو۔ ٹھیک ہے، اس ناطے مسلمانوں، ہماری بیویاں آج اپنے بے نمازی شوہر کو نمازی بنا سکتی ہیں، بے نمازی شوہر کو نمازی بنا سکتی ہیں۔ آپ تاریخ سے پوچھیے گا، امام محترم سے پوچھیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت جب ان کے گھر کے سامنے آیا تھا تو بیوی ہی نے کہا تھا خبردار ان کو قتل مت کرو۔ بیوی نے، آسیہ بیوی نے فرعون سے کہا خبردار اسے قتل مت کرو، ہو سکتا آگے چل کے ہمیں فائدہ پہنچائے یا اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ فرعون کی عقل ختم ہو گئی، سوچ نہیں پایا کہ وہی لڑکا تو نہ ہو جس کو چھپایا گیا ہے، آگے چل کر میری حکومت کے لیے مصیبت بن جاوے۔ لیکن شوہر نے بیوی کی بات کو مانا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پرورش کا زمانہ ملا، پلے بڑھے جوان ہوئے، اور آگے چل کر اللہ نے توحید کا ڈنکا بجوایا ان کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، نقطہ کیا ملا؟ بیوی چاہے شوہر کو منوا سکتی ہے۔ اس ناطے بات پوری ہوئی، میں اپنی بات آخری کہہ نہیں سکا، وعدے کے مطابق اللہ زندگی سلامت آپ کی رکھے، ہماری رکھے، صحت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ موقع ملے گا، بات آگے بڑھائیں گے۔ حاضرین، میرے گفتگو خلاصہ یہی ہے، ابھی آپ ہم سب گھر جائیں گے، ہمیں یہ فکر کرنی ہے، اللہ کرے میرے گھر کی بچیاں، بیویاں، بہنیں، جو بھی گھر کا پریوار ہے دین سے جڑا ہوا ہے، تیرا شکر ہے، نہیں تو جس طریقے سے انگلی میں زخم ہوتا ہے اس کو کاٹ کے پھینکنا پڑتا ہے، نہیں کاٹتے ہیں تو اس کی سڑاٹ پورے ہاتھ خراب کر دیتی ہے۔ گھر کا ایک فرد بے نمازی ہے، بے دین ہے، لاپرواہ ہے، اس کی نحوست گھر کو ڈبا دے گی۔ اس ناطے جتنی فکر آپ کو ہے گھر میں ماؤں کی فکر جتائیے، اتنی میری آپ سے گزارش ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں گے، اللہ ہم سب ایمان کی سلامتی دے دے، اللہ ہم سب پر اپنے رحمتوں کی بارش فرماوے، اللہ تعالی ہم سب کو مہلک لا علاج بیماری سے محفوظ رکھے، اور ہم میں بیچارے جو بیمار ہیں، چاہے مائیں ہیں، بہنیں ہیں، کوئی بھی ہے، اللہ تو سب روشن ہے، اللہ سب کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما، اور ہمارے اکابرین بزرگان دین، مائیں، بہنیں، بھائی جو اللہ تیرے پاس جا چکے ہیں، جن کو توحید پر انتقال ہونے کی توفیق ملی ہے، اللہ ان کی نیکیاں قبول فرما لے، ان گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کوئی کمی بیشی ہوگی معاف کیجیے گا، اللہ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔